فرینڈس، تو کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے لیے ایک کہانی لے کے آئی ہوں جس میں نافرمان بیٹوں کی نافرمانی سے بچنے کا طریقہ اور ان کی راہ ہدایت پر چلنے کی کہانی ہے۔ ایک گاؤں میں ایک شخص کے 4 بیٹے رہتے تھے جو کہ نافرمان تھے۔ ان کے والدین یعنی کہ ماں باپ ان کی تربیت کرنے کی بہت کوشش کرتے اور بہت محنت کرتے کسی طرح ان کے بیٹے اس نافرمانی کے اندھیرے سے نکل جائیں، لیکن وہ ان کی بات کو انسنا کر دیتے۔ جب بھی وہ والدین اپنے بیٹوں کو سمجھانے کے لیے کوئی بات کرتے تو بیٹے ان کی باتوں کے ہی خلاف کرتے الٹا اور اپنی مرضی کرتے، یہاں تک کہ ان کے بیٹوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بول چال بھی نہیں تھا۔ وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے کیونکہ وہ بیٹے نافرمانی کے اندھیرے میں گم تھے۔ بوڑھا بہت اداس اور دل برداشتہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کسی طرح اس کی اولاد نیکی کی طرف آ جائے۔ تو پھر بوڑھے نے ایک دن دل برداشتہ ہو کر روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے، نہایت انکساری سے، گر گڑا کر اور بہت نیک نیتی سے دعا کی کہ اے اللہ پاک، اے رب پروردگار، میرے بیٹوں کو ہدایت دے اور ان کو نافرمانی سے بچا لے، ان کو نیکی کی روشنی سے آگاہ کر۔ تو ہوا یوں کہ بوڑھے نے جو دعا کی اور اس کی بیوی نے، تو وہ دعا رنگ لے آئی، کیونکہ باپ کی دعا کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی۔ تو ان کی دعا اللہ پاک نے سن لی اور دعا اتنی قبول ہوئی کہ اسی رات جب دعا کی تھی بوڑھے نے تو سب سوئے ہوئے تھے، بیٹے بھی وہیں سوئے ہوئے تھے۔ تو آدھی رات کے وقت چاند کی چاندنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، روشنی اتنی پیاری اور حسین تھی کہ چاند سے نظر ہی نہیں ہٹتی تھی۔ تو بیٹے جو خوابوں میں سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ چاند کی روشنی میں اچانک ایک نورانی آدمی ان کے سامنے آیا۔ وہ بزرگ نہایت شریف اور خوبصورت تھے۔ بزرگ انتہائی سادہ اور سفید لباس میں ملبوس تھے۔ تو بیٹوں نے خواب سی حالت میں دیکھا کہ ان بزرگ کے پاس ایک کتاب تھی جس میں نیکی کے راستوں پر چلنے کی باتیں لکھی ہوئی تھی۔ چاروں بیٹے اس بزرگ کی طرف غور سے دیکھنے لگے کہ آخر یہ کون بزرگ ہیں اور یہ ہمارے پاس کیا کرنے آئے ہیں۔ تو خوابیدہ حالت میں ہی لیٹے لیٹے چاروں بیٹوں نے ان بزرگ سے بات چیت کی۔ تو ان بزرگ نے بیٹوں کو کتاب میں لکھی باتیں سنائی اور ان کو سمجھایا کہ کیسے نیک راستوں پر چلنے سے زندگی میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ان بزرگ نے ان بیٹوں کو ہدایت کی روشنی بھی دی۔ بیٹوں کے دل پر بزرگ کی باتوں کا بہت اثر ہوا۔ چاروں بیٹوں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ آج سے وہ نافرمانی چھوڑ دیں گے اور جس نافرمانی کے گناہ میں وہ تھے اس سے وہ توبہ کر لیں گے اور ہدایت کی روشنی میں رہ کر اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو وہ بزرگ جو اپنے ہاتھ میں کتاب لے کے آئے ہوئے تھے وہ ان بیٹوں کو سمجھانے کے بعد وہاں سے غائب ہو گئے اور وہ کتاب ان بیٹوں کو دے گئے۔ تو بیٹوں نے اس کتاب کی روشنی میں تمام باتیں سیکھ کر اسی راہ پر چلنا شروع کر دیا اور دنیا کو ایک نئے انداز سے دیکھنا شروع کیا۔ جب صبح بیٹے اٹھے تو انہوں نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر بدل لیا۔ جب ان لڑکوں کے والدین نے بھی ان کے رویوں کی تبدیلی دیکھی تو وہ بھی دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کے ساتھ مل کر نیکی کی راستوں پر چلنے لگے۔ باپ کی دعا قبول ہو چکی تھی، ان کی ماں بہت خوش رہنے لگی تھی، جبکہ ان کی بہنیں وہ بھی اپنے بھائیوں کی حالت دیکھ کر نہایت خوش تھیں، کیونکہ نافرمانی اور گمراہی کے اندھیرے میں رہ کر انسان اپنی آخرت ہی خراب کرتا ہے۔ بہرحال بیٹوں نے اپنی بہنوں اور محلے میں لوگوں کو بھی اسی راہ میں ہدایت دینا شروع کر دی کہ کیسے انسان نیکی کے راستوں پر چل کر اپنی آخرت کو اچھا بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے۔ ہم اس دنیا میں جو بھی کر لیں ہونا تو وہی ہے جو ہم اس دنیا میں کر کے جائیں گے اور ملنا وہی ہے ہمیں جو ہم یہاں پر اعمال کر کے جائیں گے۔ تو نیک نیتی کے راستے نے ان بیٹوں کو کامیاب بنا دیا۔ اسی طرح وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے آہستہ آہستہ ایک بہترین زندگی گزارنے لگے۔ سب لوگ ان کو عزت سے دیکھتے تھے اور شریف سمجھنے لگ گئے تھے، فرما بردار بھی بہت ہو گئے تھے وہ لوگ۔ تو ان کی کہانی تو یہیں ختم ہے، مگر اس کہانی نے ہمیں یہ سبق دیا ہے
کہ نیکی کے راستوں پر چلنے سے انسان کتنی بڑی ترقی حاصل کر سکتا ہے اور نافرمانی کے گناہ سے بھی بچ سکتا ہے۔